یہ پوری سورت، اور سلام پھیرنے کے بعد 10 بار سورہ قدر پڑھے، پھر رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر 10 مرتبہ درود پاک بھیجے تو اسے مرنے سے پہلے 2 میں سے ایک فضیلت نصیب ہو جائے گی۔ اور یہ جو 2 انعام ہے نا، جن دونوں میں سے کوئی ایک ملے گی، یہ دونوں ہی بڑے کمال کے ہیں۔ فرمایا یا تو اس بندے کو خواب میں اللہ تعالی کا دیدار نصیب ہو جائے گا، اور فرمایا دوسری کیا ہے، یا پھر دوسری فضیلت اس کو یہ ملے گی کہ وہ شب قدر کو حاصل کر لے گا۔ تو دونوں ہی سمجھ لے کمال کی فضیلتیں ہیں۔ تو جناب پہلی رات انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں ہماری سوشل میڈیا کی مجلس اس کا کلپ بنا کے جلدی ہم اس کو وائرل کر دیں گے۔ تو رمضان کی پہلی رات انشاءاللہ یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 مرتبہ سورہ فتح اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ پوری سورت، اور جب پوری کر لے 2 رکعت تو 10 بار سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورت، اور اس کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے ہیں۔ سبحان اللہ، ماہ رمضان تو کیا آتا ہے، بیڑا پار ہو جاتا ہے، گناہ گاروں کی بن آتی ہے۔ اللہ اس رمضان کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ تو درود پاک کی کیا بات ہے، نیت کر لیں انشاءاللہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ۔ نام حضرت پہ لاکھ بار درود، بے عدد اور بے شمار درود ہم کو پڑھنا خدا نصیب کرے، دم بدم اور بار بار درود۔ کون جانے درود کی قیمت، کون جانے درود کی قیمت ہے، عجب در شاہوار درود۔ جو محب نبی ہے اے کافی، جو محب نبی ہے اے کافی، چاہیے اس کو بار بار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک میں آتا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو آئیے کچھ اچھی نیتیں بھی کر لیتے ہیں۔ بیان سننے سے پہلے کچھ اچھی نیت کر لیں۔ نیت کر لیجئے کہ رضائے الہی کے لیے بیان سنوں گا، بادب بیٹھوں گا، خوب توجہ سے سنوں گا، جو سنوں گا اسے یاد رکھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک مرتبہ پھر ماہ غفران، نزول قرآن، رب کے مہمان ماہ رمضان کی آمد ہے۔ کچھ ہی دن کے بعد یہ اعلان ہوگا، مبارک ہو، ماہ رمضان المبارک کا چاند نظر آ گیا ہے۔ یہ اعلان سنتے ہی انشاءاللہ عاشقان رمضان کے دل خوشی سے جھوم اٹھیں گے، چہروں پر تازگی آ جائے گی، مسجدوں کی رونق بڑھ جائے گی، تراویح کا سلسلہ، فرض نمازیں، کوئی نوافل کی کثرت کر رہا ہوگا، کوئی تلاوت قرآن کا فیض اٹھا رہا ہوگا، سحر و افطار کی رونقیں ہوں گی۔ روزانہ بعد عصر و بعد تراویح انشاءاللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں 2 مدنی مذاکروں کی بھی انشاءاللہ ترکیب ہوگی، اس کی بھی بہاریں ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ کیا آپ جانتے رمضان مبارک کتنا عظیم مہینہ ہے؟ جی ہاں، وہ مہینہ تشریف لا رہا ہے جسے حدیث پاک میں سید الشہور یعنی تمام مہینوں کا سردار کہا گیا۔ وہ مبارک مہینہ آ رہا ہے کہ اس کی پہلی رات سے آسمانوں کے دروازے کھول دیے جائیں گے، پھر آخری رات تک، لاسٹ نائٹ تک وہ دروازے بند نہیں ہوں گے۔ جو اس مہینے میں ایک سجدہ کرے اسے 1500 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، اور جنت میں سرخ یاقوت کا گھر بنایا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک سجدے پر 1500 نیکیاں، اور ایک ہی سجدے پر سرخ یاقوت کا جنت میں گھر۔ اب سوچیں جو نفل پڑھتے ہیں، جو پوری تراویح پڑھتے ہیں، ہر سجدے پر کیا کچھ حاصل کر رہے ہیں، انہیں سوچنا چاہیے جو تراویح میں سستی کر جاتے ہیں، نوافل میں سستی کرتے ہیں۔ دل پر چوٹ کرنے کے لیے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، باقی پھر آگے چلتے ہیں، کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ ماہ رمضان میں جو جتنے سجدے کرے گا اسے اتنے 1000 روپے ملیں گے، پھر بتائیں کتنے سجدے کریں گے؟ اچھا جناب، جو ماہ رمضان میں پوری تراویح پڑھے گا اسے جناب کورنگی کی ایک بڑی سوسائٹی میں ایک پلاٹ دیا جائے گا، 20 رکعت پوری پڑھے، بندہ کہ 20 کے بعد کہیں کہ کچھ اور بھی پڑھ لیتا ہوں، ایک پورا پلاٹ مل جائے گا۔ ہر سجدے پر، کراچی میں نہیں، پاکستان کے پوش ایریا میں نہیں، جنت میں سرخ یاقوت کا گھر دیا جا رہا۔ تو کتنے سجدے کرنے چاہیے رمضان میں؟ وارے نیارے ہو گئے نا، اتنا آسان۔ سبحان اللہ۔ اور سنو، وہ مہینہ آ رہا ہے
کہ جو ماہ رمضان کا پہلا روزہ رکھتا ہے اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. صبح سے شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. آج دنیا میں پتہ ہے ہم کسی بڑے بزرگ شخصیت کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں, کسی عالم دین سے پیار ہوتا ہے, کسی پیر صاحب سے محبت ہوتی ہے, بندہ کہتا ہے جا کے یار ان سے دعا کروا لوں, میرا کام ہو جائے گا. اللہ کے فرشتے, اور وہ بھی کتنے, 70,000 صبح سے شام تک روزہ دار کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ. جس میں نفل کا ثواب فرض کے برابر, فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جائے گا. رمضان مبارک کی جب پہلی رات آتی ہے, اللہ پاک اس امت کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے, اور جس پر اللہ نظر رحمت فرمائے اسے کبھی عذاب نہ دے گا. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ 2-3 باتیں آ گئی ہیں کہ پہلی رات بڑی امپورٹنٹ ہے. آخری رات تو ہے ہی امپورٹنٹ, وہ بعد میں بتاؤں گا, مگر چونکہ ابھی پہلی رات آنے والی ہے نا, فرسٹ نائٹ آف رمضان از ویری امپورٹنٹ. آپ نے سنا اس رات ہمیں یہ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں. پھر فرمایا اس رات اللہ جس پر نظر رحمت فرمائے گا اس پر کبھی عذاب نہیں ہوگا. اور پھر کیا فرمایا کہ پہلی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ خاص رات ہے. فرمایا اس مبارک مہینے میں بخشش کے پروانے بانٹے جائیں گے. کون سا وقت بڑا سینسیٹیو ہے؟ جو افطار کا وقت ہے نا, یہ بڑا سینسیٹیو ہے, بڑا حساس, بڑا خوبصورت وقت ہے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے ہر روز افطار کے وقت 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش کی جائے گی. اور اس مبارک مہینے میں جب جمعہ آئے گا نا, کل بھی جمعہ ہے مگر وہ شعبان کا ہے, انشاءاللہ اللہ رمضان تک ہمیں زندہ رکھے, صحت و عافیت کے ساتھ عطا فرمائے. انشاءاللہ جو اگلا جمعہ ہوگا, اور رمضان میں جتنے جمعے ہوں گے, فرمایا تب تو وارے نیارے ہو جائیں گے جمعرات کی مغرب سے لے کر غروب آفتاب سے جمعے کے غروب آفتاب تک. یہ جو 24 آورز ہیں, یہ جو دن رات ہے, فرمایا ہر گھڑی میں 10 لاکھ گناہگار جہنم سے آزاد کر دیے جاتے ہیں. اور وہ بھی کون سے؟ جن پر جہنم واجب ہو چکی تھی, گناہوں کی وجہ سے جن پر جہنم واجب ہو گئی, وہ گناہگار بخشے جائیں گے. اللہ اکبر. اب سوچو یہ رمضان کیسا مہینہ ہے, اس کی کتنی خوشی ہونی چاہیے, کتنی پریپریشن ہونی چاہیے. افطار کا وقت تو اتنا نازک وقت ہے کہ 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ہم افطار میں کس کام میں لگے رہتے ہیں؟ بھائی سموسے آگے کے نہیں آئے, پکوڑے آگے کے نہیں آئے, شربت کہاں ہے, دہی بلے کہاں ہیں, فلاں چیز کہاں ہے, گھر میں ایک افراتفری مچی ہوئی ہوتی ہے. پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ, یہ افطار کا وقت مانگنے کا وقت ہے, گر گڑانے کا وقت ہے, آنسو بہانے کا وقت ہے کہ مولا آج 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں. ان بخشے جانے والوں میں میرا بھی نام لکھ دے. کاش سارے اپنے گھر والوں کو بھی کہہ دیا کرو کہ چھوڑ دیں کچن کے کام, ہم بیٹھ جائیں, جو ہو گیا تیار ٹھیک ہے, یہ آخری 10-15 منٹ. اور سبحان اللہ, کراچی والوں کو تو اور فائدہ یہ ہے کہ عین اسی وقت عالمی مدنی مرکز میں ایک عجب سما ہوتا ہے, ایک آنسوؤں کی برسات ہے, ایک دعاؤں کا سلسلہ ہے. ہمارا تو ٹائم بھی میچ ہوتا ہے نا, پنجاب والے یا دنیا کے دوسرے ملکوں والوں کا وہ افطار کا وقت نہیں ہوتا, ہمارا تو ایگزیکٹ افطار کا وقت وہی ہوتا ہے. تو کیا ہی اچھا ہو کہ باپ بھی بیٹھا ہو, ماں بھی بیٹھی ہو, بچے بھی بیٹھے ہوں اور ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں, اللہ کی بارگاہ میں التجائیں ہوں, اے اللہ ہمارا گھرانہ تیرے دربار میں حاضر ہے, اے اللہ افطار کا وقت ہے, 10 لاکھ بخشے جائیں گے, اس بخشے جانے والوں میں ہماری فیملی کا, ہمارے گھر بار کا نام لکھ دے. تو اے میرے اسلامی بھائیوں, پردے میرے جو مجھے انٹرنیٹ پر اسلامی بہنیں سن رہی ہیں, بعد میں سنیں, کچھ ایسا انتظام گھر میں کریں کہ 10-15-20 منٹ پہلے اب سارے کاموں سے فارغ ہو جائیں, اب دعاؤں میں گزاریں. افطار کا وقت, افطار سے پہلے بھی دعا کریں, مگر جو خاص مقبولیت کی گھڑیاں ہیں وہ عین افطار کے بعد ہیں. افطار میں لگ جاتے ہیں ہم, کوئی کھجور کھا لی, پانی پی لیا, دوبارہ ہاتھ اٹھائیں, دوبارہ مانگیں. یہ وقت ہے مانگنے کا, یہ قبولیت کی گھڑیاں ہیں. اللہ کرے کہ ہم ان لمحات کو پراپر انداز میں, صحیح انداز میں گزارنے میں کامیاب ہو جائیں. کیا خوبصورت اشعار لکھے گئے کہ واہ کیا بات ہے ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, آیا رمضان آ گیا رمضان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, جان رمضان پر میری قربان, واہ کیا بات ماہ رمضان کی, فضل رب سے پھرا گیا رمضان,
لوٹو رمضان کا لوٹ لو فیضان، واہ کیا بات ماہ رمضان کی۔ انشاءاللہ وہ مہینہ آنے والا ہے، اپنے دل میں خوشی داخل کیجئے، پریپریشن کیجئے، تیاری کیجئے۔ آپ کے گھر پہ جیسا مہمان آتا ہے آپ ویسی تیاری کرتے ہیں نا، کوئی دور کا مہمان، نارمل مہمان آپ نارمل سی تیاری کرتے ہیں، اسپیشل مہمان آپ اسپیشل تیاری کرتے ہیں۔ کچھ مہمان ایسے ہوتے ہیں جن کے آنے کے لیے انتظار ہوتا ہے، یقین نہیں آتا وہ ہمارے گھر آ رہے ہیں۔ بندہ گھر بھی سجاتا ہے، صفائی بھی کرتا ہے، خوشبو بھی لگاتا ہے، اچھے اچھے کھانے بناتا ہے، مہمان کی تیاری ہے نا۔ تو رمضان یہ رب کی طرف سے ہمارے لیے مہمان آ رہا ہے، ہماری بخشش کروانے آ رہا ہے۔ ہمیں اپنے آپ کو سجانا ہے، اپنے کردار کو سجانا ہے۔ اپنی صحت کا بھی اس لیے خیال رکھو کہ میں اب ایسے الٹے سیدھے کھانے نہ کھاؤں رمضان سے پہلے۔ پتہ ہے جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے تو دولہے کو لوگ کہتے ہیں بھائی ذرا خیال رکھنا، شادی والے دن ہی بیمار مت ہو جانا، ایک ہفتہ پہلے سے احتیاط کرواتے ہیں، زیادہ سفر نہیں کرواتے، زیادہ تھکن والا کام نہیں کرواتے۔ تو کیا ہی اچھا ہو کہ ماہ رمضان سے پہلے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں، تھوڑا سا ریسٹ کریں۔ مجھے روزے رکھنے ہیں، مجھے انشاءاللہ تراویاں پڑھنی ہیں، اپنے کام کاج کو موڈیفائی کریں۔ آپ بہت بیزی رہتے ہیں کاروبار میں، نوکری میں، تو کوشش کریں کہ کوئی ایسی ترتیب بنائے کہ میرا کچھ کام کم ہو جائے تاکہ میں روزے رکھ سکوں، میں عبادت کر سکوں۔ ساری زندگی پڑی ہے کام کرنے کے لیے، لیکن عجیب بات پتہ ہے کیا ہے، اس وقت دو قسم کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ ہوں گے کچھ نیک لوگ جو انشاءاللہ عبادت کی تیاریاں، تلاوت کی تیاریاں، خوب روزے تراویح اور اس کے بارے میں سوچ رہے ہوں گے، مگر کچھ لوگ وہ ہیں جو اس وقت اسٹاک جمع کر رہے ہوں گے، کاروبار کیسے چمکانا ہے، کون سی آئٹم کا ریٹ بڑھ جائے گا، وہ کاروباری لوگ پیسے کمانے کی تیاری کر رہے ہوں گے۔ کچھ گھر والے وہ ہوں گے جو یہ سوچ رہے ہوں گے بھئی رمضان میں پکانا کیا ہے، کھانا کیا ہے، کون سی آئٹم لینی ہے۔ رمضان کھانے پینے کے لیے نہیں آتا۔ اچھا ویسے بڑی عجیب بات ہے، ذرا سوچیں آپ کہ ماہ رمضان میں ہم روزے رکھتے ہیں، لاجیکلی تو سمجھ یہ آتا ہے کہ ہمارا وزن ٹھیک تھوڑا کم ہو جانا چاہیے، ہم تھوڑے سمارٹ ہو جائیں، مگر کئی لوگ وہ ہیں جن کا رمضان میں وزن بڑھ جاتا ہے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ سحری میں زیادہ کھاتے ہیں، پورا دن روزہ رکھنا ہے، رات زیادہ اس لیے کھاتے ہیں کہ پورا دن روزہ رکھا تھا، پھر 2 بار اور کھاتے ہیں کہ کل پھر روزہ رکھنا ہے۔ تو عام دنوں میں 2 بار کھاتے ہیں، رمضان میں 4-5 بار کھاتے ہیں، اور وہ کھاتے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے۔ پورا سال جو چیز نہیں کھاتے وہ رمضان میں کھاتے ہیں، پھر موٹے ہو جاتے ہیں، طبیعت خراب ہو جاتی ہے، گلے خراب ہو جاتے ہیں۔ نہیں، ماہ رمضان تو کم کھانے کا مہینہ ہے، فریش ہونے کا مہینہ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں تو فیسٹیول، اگر میں کہوں کسی کو کہ کسی غیر مسلم کو اگر رمضان میں دورہ کرا دیا جائے پاکستان کے مختلف شہروں کا اور کہیں بتاؤ کیا آپ نے دیکھا، تو کہے گا لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا تہوار آ رہا ہے، کہ میں جس مٹھائی کی دکان پہ گیا وہ رش تھا، جس پکوڑے کی دکان پہ گیا وہ لائنیں لگی ہوئی تھی افطار سے پہلے، اور بورڈ لگے ہوئے تھے سحری آفر، افطار آفر۔ تو لگتا ہے مسلمانوں کا کوئی کھانے پینے کا سالانہ تہوار آتا ہے۔ کتنی عجیب بات ہے یار، جس مہینے میں پورا دن کھانے پینے سے رکنا ہے، اس مہینے میں سارا دن رات کھانے پینے کی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ مجھے بتائیں نا، ہم دوست آپس میں ملتے کیا بات کرتے ہیں؟ یار سناؤ آج سحری کہاں کرنی ہے؟ اچھا بھائی افطار کہاں کرنا ہے؟ رات کدھر چلنا ہے کھانے کے لیے؟ ارے بھائی یہ بات کون کرے گا؟ تراویح کدھر پڑھنی ہے آج؟ تلاوت کدھر کرنی ہے؟ تہجد کہاں پڑھنی ہے؟ علم دین کی محفل کدھر سجی ہوئی ہے؟ ذکر و اذکار میں آج بیٹھ کے کدھر کرنا ہے؟ آج مل کے اللہ کی بارگاہ میں گر گڑا کر دعائیں کہاں کرنی؟ یہ گفتگو کیوں نہیں ہوتی؟ ماہ رمضان تو نیکیوں کا اجر بڑھا دیا گیا، مگر دماغ میں ایک ہی بات گھوم رہی ہوتی ہے، یا دوسری آج کل کھیل کود شروع ہو گیا رمضان میں۔ ایسا نہ کریں۔ ماہ رمضان کے کیسے کیسے فضائل ہیں ذرا سنیے گا۔ معراج شریف کی روایات میں ہے، معراج کے دولہ مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے قریب ایک فرشتہ دیکھا۔ آپ فرماتے لم ارا مثلہ، یعنی ایسا نرالا فرشتہ میں نے کبھی نہیں دیکھا۔ نبی پاک فرما رہے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایسا نرالا فرشتہ تو کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ جب تسبیح کرتا تھا تو اس کی ایسی خوبصورت آواز تھی کہ اس آواز سے عرش بھی جھوم اٹھتا تھا۔ میں نے جبرائیل سے پوچھا ایو خلقی ھذا، اے جبرائیل یہ کون سی مخلوق ہے؟ عرض کی حضور یہ ایک فرشتہ ہے جو حضرت آدم علیہ السلام سے 2000 سال پہلے پیدا کیا گیا تھا۔ میں نے پوچھا اس سے پہلے یہ کہاں تھا؟ عرض کیا اللہ پاک نے عرش کے نیچے جنت میں ایک جگہ بنائی ہے، یہ وہیں ہوتا ہے۔ حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ کیا شان ہے میرے آقا کی، ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ ارے فرشتہ بھی میرے آقا کے دیدار کا تمنائی ہے۔ جبریل امین کہتے حضور آج آپ کے دیدار کے لیے حاضر ہوا ہے۔ مکی مدنی سلطان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ اب نبی پاک علیہ السلام نے اس فرشتے سے ایک بڑا کمال کا سوال کیا. ذرا سنیے گا, آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا. پیارے آقا علیہ السلام نے اس فرشتے کو سلام کیا تو وہ تسبیح میں مصروف تھا, اللہ پاک کی تسبیح میں مصروف تھا, اسے سلام سنائی نہ دیا. اب جبریل امین نے اسے کہا ہذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ محبوب خدا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اس نے سنا تو خوشی سے اپنے دو سبز پر پھیلائے. یہ اتنے بڑے پر تھے جنہوں نے آسمانوں اور زمین کو گھیر لیا. اب اس نے مجھے, نبی پاک فرماتے ہیں, مجھ سے گلے ملنے کی سعادت حاصل کی, ادب سے بوسہ بھی دیا. پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, آپ کے لیے گڈ نیوز ہے, آپ کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ پاک نے آپ ماہ رمضان کے صدقے آپ کی امت کی بخشش فرما دی. اس فرشتے نے نبی پاک کو خوشخبری عرض کی کہ حضور آپ کی امت کو اللہ نے ماہ رمضان کے صدقے بخش دیا ہے. سبحان اللہ. نبی ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم مزید فرماتے ہیں اس فرشتے کے سامنے 2 صندوق رکھے ہوئے تھے جن پر ہزاروں تالے لگائے ہوئے تھے. میں نے پوچھا ان صندوقوں میں کیا ہے؟ اس فرشتے نے عرض کی ان صندوقوں میں آپ کی امت کے روزہ داروں کے لیے جہنم سے آزادی کے پروانے ہیں. ہائے ہائے, ہماری آمد, ہماری مغفرت کا انتظام پہلے ہی رب نے فرما دیا ہے. کاش ہم ماہ رمضان کے قدردار بن جائیں. اے گناہگاروں, تمہاری سمجھ لو بات بن آئی ہے. آسیوں کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام. جھوم جاؤ مجرموں, رمضان ماہ غفران ہے. بھائیوں بہنوں, کرو سب نیکیوں پر نیکیاں. پڑ گئے دوزخ پہ تالے, قید میں شیطان ہے. اللہ اکبر. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ اس قدر مبارک مہینہ ہے کہ اللہ کریم اس مہینے میں رحمتوں اور برکتوں کے دروازے کھول دیتا ہے. اس مہینے میں مغفرتوں کے انتظام ہو گئے ہیں. اللہ کرے کہ ہم ماہ رمضان کی قدر کرنے والے بن جائیں. رب عز و جل قرآن مجید میں اس ماہ مبارک کے بارے میں فرماتا ہے. ماہ رمضان کی آپ اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگائیں کہ پورے قرآن میں صرف ایک ہی مہینے کا ذکر ہے, اور وہ مہینہ کون سا ہے؟ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے. اللہ قرآن میں فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم. ترجمہ کنز العرفان. رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا, جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے. تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے وہ روزے رکھے. پیارے اسلامی بھائیوں, رمضان المبارک کی شان کیسی ہے. یہ مہینے جس کو بھی رمضان ملتا ہے نا, اس کو گویا لاٹری لگتی ہے. میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں, بہت امیزنگ واقعہ. پیارے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت بہت اچھے بڑے صحابی ہیں, بلند مرتبہ صحابی ہیں, حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد میں گئے اور شہید ہو گئے. اور 1 سال بعد دوسرے جو صحابی تھے ان کا بھی انتقال ہو گیا. ٹھیک ہے. حضرت طلحہ فرماتے ہیں ان دونوں کے دنیا سے جانے کے بعد ایک رات میں نے خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوں. یہ دونوں صحابی رسول وہاں موجود ہیں. اتنے میں جنت کے اندر سے کوئی باہر آیا. وہ صحابی جن کا انتقال 1 سال بعد ہوا تھا, انہیں لے کر جنت میں چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد دوبارہ وہ فرشتہ آیا اور جو صحابی 1 سال پہلے شہید ہوئے تھے ان کو بعد میں جنت میں لے کر گیا. اب بات سمجھ آ رہی ہے؟ جو شہید ہوئے, زیادہ عبادت کرتے تھے, وہ بعد میں جنت میں گئے, اور جو 1 سال بعد جن کا انتقال ہوا, جو اتنی عبادت نہیں کرتے تھے مگر وہ جنت میں پہلے چلے گئے. اچھا کمال دیکھو صحابہ کرام علیہ رضوان کا, کہ جو بھی خواب دیکھتے تھے, جو بھی ذہنوں میں سوال ہوتا تھا, ڈائریکٹلی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آ جاتے. ان کے پاس کیسی نعمت موجود تھی کہ اس کا مسئلے کا حل تو نبی پاک نے کرنا ہے. کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے, شہید وہ ہوئے, عبادت بھی زیادہ کرتے تھے, جنت میں وہ بعد میں جا رہے ہیں, جن کا انتقال بعد میں ہوا حضور وہ پہلے جا رہے ہیں جنت میں. اللہ اکبر. تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرمایا یہ دوسرے صحابی 1 سال زیادہ زندہ نہیں رہے. کہاں جی حضور یہ تو 1 سال زیادہ زندہ رہے. تو فرمایا کیا 1 سال زیادہ زندہ رہنے والے نے 1 سال پہلے شہید ہونے والے سے زیادہ روزے نہیں رکھے 1 سال؟ فرمایا ہاں روزے تو رکھے. تو نبی پاک نے پوچھا کیا اس 1 سال بعد والے نے سجدے زیادہ نہیں کیے؟ عرض کیا جی حضور سجدے بھی زیادہ کیے. تو نبی پاک نے فرمایا بس اسی وجہ سے ان دونوں کے درمیان زمین و آسمان کا فرق ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مومن اور نیک آدمی کی لمبی عمر یہ اس کے لیے بہت بڑی سمجھ لو فائدہ ہے کہ وہ جتنا جیتا ہے اتنے سجدے زیادہ کرتا ہے, اتنے رمضان اسے ملتے ہیں. ابھی 15 شعبان کو نوافل پڑے تھے نا,
2 رکعت یہ بھی تو تھے نا کہ اللہ ہمیں درازی عمر بالخیر عطا فرما. یاد رکھیے گا بندہ نیک ہو اور عمر طویل ہو تو اس کے وارے نہیں آ رہے ہیں، لیکن اگر بندہ گناہگار ہے اس کی عمر بڑی ہو جائے تو وہ تو مارا گیا نا. اس کی تو روز نماز قضا ہو رہی ہے، اس کے رمضان کے روزے بھی قضا ہو رہے ہیں، وہ روز جھوٹ بول رہا ہے وہ روز حرام کما رہا ہے، تو اس کا تو گناہوں کا میٹر جاری ہے نا. یہ لوگ بڑی عمر کی جو دعا کرتے ہیں نا، بڑی اچھی نعمت ہے یہ، لیکن اللہ سے ہمیشہ یہ دعا کریں کہ مولا نیکیوں والی طویل عمر عطا فرما، عافیت والی طویل عمر عطا فرما. تو پتہ چلا کہ پھر رمضان آ رہا ہے میری بخشش کروانے، پھر رمضان آ رہا ہے میرے نامہ اعمال میں درود پاک پڑھ لیں، صلو علی النبی. تو پتہ چلا کہ ماہ رمضان یہ ہمارے لیے بہت بڑا احسان ہے. اللہ خیر سے رمضان عطا کر دے، اس کو ضائع نہ ہونے دینا، اس کو خوب نیکیوں میں گزارنا. پچھلے گناہوں کی معافی کا ایک اور چانس دیا جا رہا ہے، مغفرت کا گویا ایک اور موقع آنے والا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس کی قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، یا خدا ہم عاصیوں پر یہ بڑا احسان ہے، زندگی میں پھر عطا ہم کو کیا رمضان ہے. یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا، مدتوں سے دل میں یہ عطار کے ارمان ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، کاش ماہ رمضان کی ہم قدر کرنے میں کامیاب ہو جائیں. آپ کو معلوم ہے ماہ رمضان جب ماہ رمضان آتا تھا نا تو میرے آقا اس کا بھرپور استقبال فرماتے تھے. انشاءاللہ دعوت اسلامی کی طرف سے آج امید ہے کہ نگران شورا اور پھر پرسوں امیر اہل سنت ایک نرالا انداز استقبال کا اعلان کرنے والے ہیں. میں نہیں چاہتا میں پہلے اعلان کروں، ہمارے بزرگوں سے وہ اعلان آ جائے گا تو آپ سب کو پتہ چل جائے گا. ویسے تو انشاءاللہ جیسے میں نے کہا کہ اس نیت سے گھر کی صفائی کرنا، گھر میں خوشبو لگانا، اچھا لباس پہننا ہے، خوشی کا اظہار کرنا، ایک دوسرے کو مبارکباد دینا، یہ بھی بہت ضروری ہے. دیکھیے ہمیں اگر اپنی آنے والی نسلوں تک یہ بات باقی رکھنی ہے کہ رمضان کی اہمیت رہے، ہمارے بچوں کو پتہ چلے، انہیں سارا سال انتظار رہے، تو ہمیں بھی ماہ رمضان کو سیلیبریٹ کرنا چاہیے. نبی یہ پاک کیا کرتے، میرے آقا جب چاند نظر آتا نا سبحان اللہ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام قبلے کی طرف رک کر کے یوں دعا مانگتے. ذرا دعا دیکھیے گا کون سی ہے. آقا کی دعا کیا ہوتی؟ اللہم احلہ علینا بالامن والامانہ والسلامة والعافية المجللة ودفاع الأسقام والعون على الصلاة والصيام والقيام وتلاوة القرآن. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه منا حتى ينقضي وقد غفرت لنا ورحمتنا وعفوت عنا. اے اللہ اس چاند کو ہم پر امن و امان، سلامتی، مکمل عافیت اور بیماریوں سے حفاظت کا ذریعہ بنا، اور نماز، روزے، عبادت اور تلاوت قرآن پر مدد کا سبب بنا. اے رب کریم ہمیں رمضان کی وجہ سے سلامتی عطا فرما، یعنی اسے ہمارے لیے سلامتی والا بنا اور اسے ہم سے سلامتی عطا فرما، یہاں تک کہ جب یہ رخصت ہو تو تیری مغفرت و رحمت اور عفو درگزر ہمارا یقینی مقدر بن چکا ہو. سبحان اللہ. تو پتا چلا رمضان مبارک کی آمد پر خوشخبریاں دینا، لوگوں کو مبارکباد دینا، یہ اچھا کام ہے. انشاءاللہ اگر ہم رمضان کی آمد کی خوشی بنائیں گے، اللہ کی رحمت جوش میں آئے اور کاش ہم جنت کے حقدار بن جائیں. مگر ایک احتیاط اس میں کرنی ہے. جب بھی رمضان آتا ہے نا تو ایک بڑا عجیب سا میسج وائرل ہوتا ہے. کیا وائرل ہوتا ہے؟ حدیث پاک میں ہے کہ جس نے سب سے پہلے آمد رمضان کی مبارک دی اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ایسی کوئی حدیث ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، نہ ہی رمضان کے بارے میں نہ ہی کسی مبارک مہینے کے بارے میں. ایسے جھوٹے میسجز کو آگے بڑھانا نہیں چاہیے. جو بھی آپ کو میسج بھیجے اس کو محبت کے ساتھ سمجھائیں کہ ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. حدیث پاک ذرا غور سے سن لیں. جو ہر میسج آگے فارورڈ کر دیتے ہیں نا، پہلے چیک تو کریں یہ حدیث ہے بھی کہ نہیں. ہم کہیں جھوٹی حدیث یا جھوٹی بات پھیلانے کا سبب تو نہیں بن رہے. حدیث پاک سنیے گا، من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار. آقا فرماتے جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھا، مثلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بات فرمائی نہیں تھی اور یہ کہہ دیا کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، تو ایسا بندہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. تو بالکل بھی لوگ اچھا یہ تو عجیب ہے نا، کہیں بیٹھے اللہ قرآن میں یہ فرماتا ہے بھائی قرآن میں آیا ہے،
کدھر آیا ہے بھائی یہ اس کو بھی نہیں پتا ہے، حدیث میں یہ بات آئی ہے، بھائی کون سی حدیث کس کتاب ہے پتا کچھ نہیں ہے، اپنی طرف سے بولی جا رہے ہیں. بھائی کس نے کہا ہے آپ کو؟ قرآن میں آیا ہے، حدیث میں آیا ہے، آپ کو جو پتا نہیں ہے، آپ کو یاد نہیں. اتنا سخت معاملہ ہے، نبی پاک کی طرف جھوٹ باندھنا ہے. اور آقا نے کیا فرمایا؟ اپنا ٹھکانہ جہنم بنایا. تو آپ کہہ دیں میں نے کہیں پڑھا ہے، ہو سکتا ہے میں نے کہیں سنا ہے. قرآن اور حدیث کی بات کرتے تو لرزہ آ جانا چاہیے. ایک زبر زیر پیش کا ہم فرق نہیں کر سکتے قرآن میں. جناب اللہ نے قرآن میں یہ فرمایا، تم کو نہیں پتا قرآن میں یہ ہے، بحث کریں گے اور قرآن کو بیچ میں لے آئیں گے. یہ ہماری خواتین بھی بہت کرتی ہیں. تو مہربانی کر کے اس سے توبہ کریں. اور ان معاملات میں جب تک آپ کے سامنے، آپ دیکھیں آج کروڑوں لوگوں کی تقدیریں بدلنے والے، لاکھوں ہزاروں حافظ اور عالم بنانے والی شخصیت امیر اہل سنت، نہ جانے کتنی ہزاروں ان کو حدیثیں یاد ہوں گی، کتنی روایتیں اور آیتیں یاد ہیں. مگر آج بھی آپ مدنی مذاکرے میں دیکھیں یہ کیوں، یہ ہماری تربیت کے لیے کہ وہ پہلے قرآن کی کوئی آیت پڑھنی ہے تو لکھا ہوا سامنے لاتے ہیں، حدیث پڑھنی ہے تو پورا پڑھ کے سناتے، تاکہ ایگزیکٹلی وہی لفظ لوگوں کے سامنے جائے جو نبی پاک کے مبارک دہن مبارک سے نکلا ہے. میارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہر وہ لفظ جو نبی پاک کی زبان اقدس سے نکلا ہے، وہ چونکہ چنانچہ جیسا کہ کر کے نہیں، ایگزیکٹلی وہ بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور یہ تربیت ہے دنیا بھر کے دعوت اسلامی والوں، بلکہ میں کہتا ہوں ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کہ بات کس کی کر رہے ہو یار؟ کس کی زبان سے وہ جملہ نکلا ہے آپ کو پتا ہے؟ پوچھو میرے اعلیٰ حضرت سے وہ زبان کیسی ہے، اس کی گفتگو کیسی ہے. میرے رضا کہتے ہیں وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، وہ دہن جس کی ہر بات وحی خدا، چشمہ علم و حکمت پہ لاکھوں سلام، وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام. تو ہماری آپ کی جرت نہیں ہونی چاہیے کہ حدیث میں اپنی طرف سے حاشیے لگائیں، اپنی طرف سے معاذ اللہ قرآن پاک کے بارے میں بعض اوقات تو یہ بات ایمانیات پر آ جائے گی اگر اپنی طرف سے کوئی بات ایڈیشن کر رہا ہے، تو بڑے احتیاط کی حاجت ہے. البتہ ماہ رمضان ایک اور خوبصورت آیت سنیے گا. اس میں قرآن پاک نے جو ہم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے نا، اس کا ریزن بیان کیا. یعنی ہماری شریعت ہم سے چاہتی کیا ہے؟ روزے تو ہم برسوں سے رکھ رہے ہیں، بچپن سے روزے رکھ رہے ہیں، کئی ایسے یہاں ایسے ہوں گے، لیکن اس روزے سے میں حاصل کیا کرنا ہے؟ قرآن کیا فرماتا سنو. اللہ قرآن میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، مگر آگے ریزن بتایا گیا کیوں کیے گئے. لعلکم تتقون. قرآن کہتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آج سمجھ لیں، میں اس موضوع کو تھوڑا اور مزید ڈیفائن کروں گا کہ روزے فرض ہونے کی وجہ قرآن نے کیا بیان کی؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگاری اختیار کرو، تم پرہیزگار بن جاؤ. اس آیت کریمہ میں جو روزے کی اعلیٰ ترین حکمت اور بہت بڑا فائدہ بیان کیا گیا، ایکچولی اس میں چھپا ہوا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، پتا چلا کہ مبارک مہینہ ہے جس میں ہمیں تقوی حاصل کرنا ہے. آپ نے علماء کرام کا بیان سنا ہوگا، وہ بعض علماء کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین. اس کا معنی پتہ ہے؟ اے ہائے، یقین کریں کبھی کبھی خطبہ ہی ہلا دیتا ہے. یہ جملہ اگر سمجھ آ جائے نا کہ تمام تعریفیں اس رب کے لیے ہیں جو عالمین کا رب ہے، والعاقبۃ للمتقین، جو آخرت ہے نا، جو بعد والی زندگی ہے وہ ہے ہی متقین کے لیے. تو ہم کدھر جائیں گے اگر ہم متقین نہیں ہیں، متقیوں میں نہیں ہیں، تو پھر ہمارا کیا بنے گا؟ اب ذرا غور کیجئے، تقوی یہ بڑی کمال کی نعمت ہے، آسان نہیں ہے، مگر سبحان اللہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہمیں متقی بنانے آیا ہے. قرآن کہتا بھی یہی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ. سبحان اللہ، تقوی کتنی بڑی دولت ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا علیک بتقوی اللہ فانہ جماع کل خیر. تم پر تقوی لازم ہے کہ بے شک تقوی تمام بھلائیوں کا مجموعہ ہے. تمام بھلائیوں کا کمبینیشن کیا ہے؟ وہ تقوی ہے. حجت الاسلام امام محمد غزالی فرماتے ہیں اے عزیز، تجھے جاننا چاہیے کہ تقوی ایک نایاب خزانہ ہے. اگر تم اس خزانے کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو تم بہت بڑی کامیابی حاصل کر لو گے. یوں سمجھو کہ دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں تقوی میں جمع کر دی گئی ہیں. اور وہ تقوی کیسے ملے گا؟ وہ روزے سے ملتا ہے. اگر بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لے تو انشاءاللہ وہ تقوی اختیار کر لے گا. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب ذرا غور کیجئے. ایکچولی رمضان کو نئی زندگی پانے کا مہینہ قرار دیا گیا، نشاط ثانیہ. یہ بڑی کمال کی بات سنیے گا. شاید آپ کو حیرانی ہوگی کہ صوفیہ کرام کے مطابق انسان 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے.
ہر انسان صوفیہ کرام کہتے ہیں 2 مرتبہ پیدا ہوتا ہے. پہلی ولادت تو وہ مشہور ہے جب ہم دنیا میں آئے, کوئی 30 سال پہلے آیا, کوئی 40 سال, ڈیٹ آف برتھ ڈے بناتے نا, وہ تو پہلی ولادت ہے. فرمایا دوسری ولادت وہ ہوتی ہے کہ جب بندہ دل کی پاکیزگی حاصل کر لیتا ہے, جب بندہ باطنی بیماریوں سے, حرص, لالچ, ہوس, دنیا کی محبت, تکبر, خود پسندی سے اپنے آپ کو پاک کر لیتا ہے, یہ اس کی دوسری ولادت ہوتی ہے. یعنی زندگی میں ایک موقع ملتا ہے بدلنے کا, ٹرن اراؤنڈ ہونے کا, اپنے آپ کو سدھارنے کا, سچی توبہ کرنے کا. ایک بار پھر رمضان آ رہا ہے, آؤ دوبارہ جی لیتے ہیں, آؤ دوبارہ بدل جاتے ہیں, آؤ اپنے رب سے دوستی کر لیتے ہیں. جو زندگی گزری ہمیں سب کو معلوم ہے کیسی گزری, کیوں نہ یہ رمضان نشاط ثانیہ کا اپنے آپ کو بدلنے کا مہینہ بنا دیں. اللہ نے پھر موقع دے دیا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس بات کو اس طرح سمجھیے, ایک بزرگ بڑی عمر کے تھے, ان کی عمر 60 یا 70 سال تھی, بال بھی سفید تھے. کسی نے کہا حضور آپ کی عمر کتنی ہے؟ کہتے 4 سال. حضور کیوں مذاق کر رہے ہیں, اتنی بڑی عمر ہے, آپ کے تو اپنے پوتے پوتیاں ہوں گی, آپ کہنے 4 سال عمر ہے. کہتے ہیں بات یہ ہے کہ عمر تو بہت زیادہ ہے, بس توبہ کیے ہوئے 4 سال ہی ہوئے ہیں, اللہ سے دوستی کیے ہوئے 4 ہی سال ہوئے ہیں, باقی زندگی تو کھیلوں میں, گناہوں میں گزار دی ہے. اب آپ سنبھالیں تو کام اپنے سنور جائے, ہم نے تو کمائی سب کھیلوں میں گوائی ہے. پتہ نہیں ہم کب بدلیں گے, کب وہ زندگی پھر حاصل کریں گے, ورنہ زندگی کیسے گزر رہی ہے. ہم میں سے بہت سارے اچھی طرح جانتے ہیں کہ صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, زندگی یوں ہی تمام ہوتی ہے. کبھی کبھی تو ڈر لگتا ہے یار کہ زندگی بڑھ رہی ہے, ہمارے گناہ بڑھ رہے ہیں, نیکیاں بڑھ رہی ہیں. کبھی سوچے تو صحیح, کوئی بیلنس شیٹ تو بناؤ کہ ہر گزرنے والا دن ہم اپنی موت کے قریب ہو رہے ہیں. یہ جو برتھ ڈے پر خوشی بناتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے. میں نہیں کہتا ناجائز ہے, لیکن جس کی 20 سال کا ہو گیا, 25 سال, 30 سال, آپ سمجھ رہے ہیں آپ آگے بڑھ رہے ہیں, آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. ایک زندگی کا سال کم ہو رہا ہے, ہر گزرنے والا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. عقل کیا کہتی ہے کہ جو قبر کے جتنا قریب ہوتا جائے اسے نیکیاں اور بڑھانی چاہیے, مگر ہمارا تو ماجرا ہی الگ ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نا, نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نفس یہ کیا ظلم ہے, جب دیکھو تازہ جرم ہے. نہ تمام کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری, واہ روز جرم, روز گناہ, روز خطائیں, ہمارا بنے گا کیا؟ تو کتنی کمال کی بات بزرگ نے کہی کہ میری عمر تو 4 سال ہے, کیونکہ اس سے پہلے والی زندگی تو میں شمار ہی نہیں کرتا ہوں. توبہ کی ہے, نمازیں شروع کر دی ہیں, اللہ کو راضی کرنے والے کام شروع کیے, یہی میری اصل زندگی ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہمیں یہ بات سمجھ آ جائے اور ہم توبہ کرنے والے بن جائیں. اللہ پاک کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے, لن یلج ملکوت السماوات من لم یولد مرتین, یعنی جو بندہ 2 مرتبہ پیدا نہیں ہوتا وہ آسمانی بادشاہت میں داخل نہیں ہو سکتا. یہ بزرگوں کے اقوال ملتے ہیں کہ دوسری زندگی کب ملی تمہیں؟ توبہ کے بعد والی زندگی, اللہ سے دوستی والی زندگی. اے شراب پینے والو, اے نماز قضا کرنے والو, اے حرام کام کرنے والو, اے چھپ چھپ کر گناہ کرنے والو, اے چوری کرنے والو, اے ڈاکہ ڈالنے والو, اے ماں باپ کو ستانے والو, کب تک گناہ کرو گے؟ آؤ وہ مہینہ آ رہا ہے جس مہینے میں ہمیں رب سے دوستی کرنی ہے, جس مہینے میں ہمارے دشمن, ارے ہمیں بہکاتا کون ہے؟ ابلیس نا, شیطان. اسی شیطان کو تو رمضان میں بند کر دیا جاتا ہے. کتنا ہمارے لیے کام آسان ہو گیا, بہکانے والا ہی بند ہے. اب تو توبہ کر لو, اب تو رب سے دوستی کر لو, اب تو اپنی لائف کو ریوائیو کر کے نشاط ثانیہ ایک نئی زندگی حاصل کر لو کہ چلو اس رمضان سے پہلے والی زندگی دوسری, اور اب زندگی الگ ہے. اب اللہ کی رضا والی زندگی, اب سجدوں والی, اب نماز والی, اب حلال والی زندگی ہوگی. آپ نے 2 صحابی کے واقعات سنے, 1 سال زندہ رہے زیادہ, وہ شہید سے آگے بڑھ گئے کیونکہ وہ 1 سال انہوں نے سجدوں میں, نمازوں میں, روزوں میں گزارا. ہمارا ہر سال ہمارے نہ جانے کتنے گناہوں میں اضافہ کرتا ہوگا. ہمیں یہ غور کرنا چاہیے. کاش اب زندگی کو بدلنے میں کامیاب ہو جائیں. حدیث پاک میں فرمایا, ان لکل شیء بابا وان باب العبادۃ الصیام, بے شک ہر چیز کا دروازہ ہوتا ہے اور روزہ عبادت کا دروازہ ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, کاش ہم روزے کی اہمیت کو سمجھیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے, ہم نے روزے کا نام بس بھوکا پیاسا رہنے کو سمجھ لیا ہے. لوگ جناب, ہمارے یہاں تو ایسے بھی لوگ پائے جاتے ہیں, بات آپ کو عجیب لگے گی. میں بہت چھوٹا تھا, ہمارے علاقے میں
جب لوگ ساری رات جاگتے ہیں تو ایک صاحب کے بارے میں کسی نے عذرائے مذاق کہا کہ یہ صاحب بھونپو تو بھونپو روزہ رکھتے ہیں. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہوتا ہے؟ ہم جب چھوٹے تھے اب تو پتہ نہیں وہ سائرن بجتے ہیں، بھونپو کہتے تھے اس کو، سحری کا سائرن تو افطار کا سائرن. میں نے کہا یہ کون سا روزہ ہے؟ تو ساری رات جاگتے ہیں، سحری کر کے سو جاتے ہیں اور اب افطار میں جا کے اٹھتے ہیں. تو نہ ظہر پڑی نہ عصر پڑی، مغرب کا بھی پتہ نہیں ہے. یہ کون سا روزہ ہے؟ صرف کیا بھوکا پیاسا ہی رہنا ہے؟ فلمیں ڈرامے دیکھ رہے ہیں لوگ، موبائل پہ گیمز چل رہی ہیں، میوزک چل رہا ہے. ہم کیوں رمضان کی نہیں سمجھ رہے؟ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ دیکھو یہ کیسے بندے کو پلٹا دیتا ہے اگر صدق کے دل کے ساتھ روزہ رکھا جائے. حضرت شیخ ابوبکر شبلی کا واقعہ سنیے گا، 3 صدی کے بزرگ ہیں. کہتے ہیں اپنی زندگی کا ایک حیرت انگیز واقعہ بیان کیا آپ نے. ایک مرتبہ ایک قافلے کے ساتھ میں ملک شام جا رہا تھا تو کہتے ہیں کہ راستے میں اچانک ڈاکوؤں کی جماعت نے ہمارے قافلے پر اٹیک کیا اور قافلے والوں کا ساز و سامان لوٹ کر اپنے سردار کے سامنے ڈھیر کر دیا. جانچ پڑتال کرنے لگے، ایک شخص کے سامان سے بہت ساری شکر اور بادام نکلے. ڈاکو تو ڈاکو ہوتے ہیں. انہوں نے جناب کہا چلو مال بھی ملا اور پیسے کھانا بھی ملا، تو سب نے شکر اور بادام کھانا شروع کر دی. مگر میں نے دیکھا کہ ڈاکوؤں کا سردار کھا نہیں رہا کچھ. تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں بھائی تم کیوں نہیں کھا رہے؟ لوٹ تو لیا ہے، سب کھا رہے، تم خاموش ہو. تو کہتا ہے میرا روزہ ہے. شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں کہ ایک طرف تو لوگوں کا مال لوٹ رہے ہو، لوگوں سے پیسے لوٹ رہے ہو، اور تم روزہ بھی رکھے ہوئے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ تو کیا کہتے ہیں وہ ڈاکو کا سردار کہتا ہے کہ اللہ پاک سے صلح کے لیے کوئی راہ بھی تو باقی رکھنی چاہیے نا. مجھے پتا ہے میں غلط کر رہا ہوں مگر رب کو راضی کرنے کے لیے کوئی راستہ تو باقی رکھوں نا. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں مجھے تو شیخ ابوبکر شبلی کہتے ہیں میں تو بات بھول گیا، مگر کچھ عرصے کے بعد میں نے مکہ مکرمہ میں اسی ڈاکوؤں کے سردار کو دیکھا. اس کے چہرے پر عبادت کا نور تھا، مجاہدات کی وجہ سے اس کا جسم کمزور پڑ چکا تھا، وہ احرام باندھے طواف کعبہ میں مصروف تھا. اسی حالت میں دیکھ کر مجھے ایک بار پھر حیرت ہوئی. میں نے ان سے پوچھا تم وہی نہیں جو ڈاکوؤں کے سردار تھے؟ کہتے ہاں بات یہ ہے کہ میں وہی ہوں، اور سنیے اسی روزے نے میری اللہ پاک سے صلح کروا دی ہے. یہ روزہ عبادت کا دروازہ ہے، اس کی اہمیت کو سمجھنا ہے. روزہ رکھ کر جو لوگ گناہ کر رہے ہیں، رمضان کی راتوں میں جو گناہ کر رہے ہیں، خدا نہ ایسا نہ کریں. اور آئیے گناہوں بھری زندگی سے ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے. صحابی رسول حضرت جابر بن عبداللہ کا کمال کا فرمان ہے. میں نے خود زندگی میں پہلی بار یہ جو جملہ پڑھا، لیکن کیا کمال کی بات آپ فرماتے ہیں. آپ فرماتے لا تجعل یوم صومک و یوم فطرک سواء. فرماتے تمہارے روزے کا دن اور بغیر روزے کا دن ان دونوں کو ایک جیسا مت رکھو. بات بڑی پتے کی ہے. تم بغیر روزے کے جیسے ہوتے ہو، روزے میں بھی ویسے ہی ہو. روزے کا دن الگ ہونا چاہیے، اس دن عبادتیں زیادہ ہونی چاہیے، اس دن گناہوں سے بدلنا ہونا چاہیے، اس دن میرے اندر اور تبدیلی آنی چاہیے. کاش آنکھوں کا روزہ ہو کہ میری آنکھیں حرام نہ دیکھیں، کاش زبان کا روزہ ہو کہ میری زبان جھوٹ نہ بولے، کسی کا دل نہ دکھائے. کاش میرے ہاتھ بھی روزے میں ہوں، یہ ہاتھ کسی ظلم کی طرف نہ بڑھیں. کاش میرے پیر بھی روزے والے ہوں، یہ پیر مجھے کسی حرام کے اڈے کی طرف نہ لے جائیں. اللہ کرے کہ صرف بھوکا پیاسا نہیں، ہم اپنے پورے جسم کا روزہ رکھیں، اپنے کردار کا روزہ رکھیں، میری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے. اور سچی بات بتاؤں، روزہ تو بہت سارے لیسن دیتا ہے. تقوی کی بات ہو رہی ہے نا، ایکچولی تقوی کی شاندار پریکٹس بھی ہمیں روزہ کرواتا ہے. مجھے بتائیے جب ہم روزہ رکھتے ہیں اور افطار کا وقت قریب آنے والا ہوتا ہے، لاکھوں کروڑوں لوگ روزہ رکھتے ہیں پوری دنیا میں. اب دیکھیں تو اربوں لوگ روزہ رکھتے ہیں. کوئی ایک اسلامی بھائی، بچہ بچی مجھے بتا دیں، اسلامی بھائی اسلامی بہن کہ جو روزے سے پہلے چپکے سے گھر میں جائے، کوئی دیکھنے والا نہ ہو اور کچھ کھانا پینا کھا لے. آپ کے ساتھ کئی بار ایسا ہوا ہوگا کہ افطار سے پہلے آپ گھر گئے ہوں گے، گھر میں کوئی نہیں ہے، آپ نے فریج کھولا ہوگا، کوئی ٹھنڈا شربت پڑا ہوا ہے، فروٹ کٹا ہوا ہے، گھر میں پانی کا جگ بھی پڑا ہوا ہے، آپ کو پیاس بھی لگ رہی ہے، گھر میں کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ایک ایسا جس نے چپکے سے پانی پی لیا ہو. جب کوئی نہیں دیکھ رہا، بھائی کیوں نہیں پیا آپ نے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. ایسا ہی ہے نا. اچھا یہ تو چلے کھانے پینے کی بات ہے. ہم افطار سے پہلے عصر کی نماز پڑھ رہے ہیں، حلق خشک، تھکے ہارے، وضو خانے پر گئے، وضو کر رہے ہیں. جب کلی کرتے ہیں تو ہمارے منہ میں پانی آ چکا ہے. منہ اور حلق میں کتنا فاصلہ ہے؟ 1 انچ کا بھی فاصلہ نہیں ہے. کوئی دیکھ بھی نہیں سکتا کہ میں نے کلی کر کے پانی کتنا باہر نکالا، کتنا اندر ڈال دیا. تو ایک آدھا گھونٹ پی لو بھائی، کسی کو نہیں پتا چلے گا. تو آپ کیا جواب دیں گے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ جواب ذرا بلند آواز سے دو نا. کون دیکھ رہا ہے؟ کمال کی بات ہے. دیکھو روزہ کیسی شاندار پریکٹس کرا رہا ہے. میں اکیلا ہوں، کھا پی اس لیے نہیں رہا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اور آپ کو پتا یہی کھانا پینا سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے بھی حلال، افطار کا وقت ہو گیا اس کے بعد پھر حلال. صرف اس ٹائم میں نہیں کھا پی رہا. حلال چیزیں تھی، روزے کی وجہ سے بعد میں رک گیا.
تو جو رب تمہیں کھاتے پیتے دیکھ رہا ہے وہ حرام کام کرتے نہیں دیکھتا؟ آپ سوچیں، یہ شاندار، ہم ہر سب جتنے مسلمان ہیں پریکٹس کرتے ہیں رمضان میں، بالکل پکی پریکٹس ہوتی ہے. اللہ دیکھ رہا ہے اس لیے نہیں کھاؤں گا، اللہ دیکھ رہا ہے پھر فلم کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے پھر حرام کیوں دیکھتے ہو، اللہ دیکھ رہا ہے تم جھوٹ کیوں بولتے ہو. رمضان میں بھی گناہ کر رہے ہیں لوگ، اور رمضان کے بعد تو دھڑلے سے کر رہے ہیں. کیا میرا رب معاذ اللہ تمہیں صرف کھاتے پیتے دیکھ سکتا ہے؟ تمہیں حرام کام کرتے ہوئے، حرام کماتے ہوئے، جھوٹ بولتے ہوئے، کسی پر زیادتی کرتے ہوئے نہیں دیکھ رہا؟ اس وقت کیوں خیال نہیں آتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی رحمت سے ہمیں پریکٹیکلی تقوی کی پریکٹس کرائی جاتی ہے رمضان میں، تاکہ ہم تگڑے ہو جائیں، ہم روحانی طور پہ مضبوط ہو جائیں. شیطان کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن جیسی شیطان آزاد ہوتا ہے، جو مسجد صبح و شام بھری رہتی ہے وہ خالی ہو جاتی ہے جناب. پھر غلط گناہوں کے کام شروع ہو جاتے. کیوں؟ ارے ہماری تو پریکٹس کروائی گئی رمضان میں کہ رمضان کے بعد بھی مضبوط رہیں. آئیں اس بار ایسی پکی سچی نیت کر لو کہ انشاءاللہ رمضان کا بھی انتظار نہیں کریں گے. آج سے انشاءاللہ اب نمازوں کی پابندی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. آج سے اب گناہوں کو چھوڑ کر رمضان کا استقبال کرنا ہے نا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں میرے آقا رمضان کیسے گزارتے تھے. ایک عاشق رسول کے لیے تو سب سے بہتر طریقہ تو پیارے آقا کا رمضان ہے نا، جن کے صدقے رمضان ملا ہے، جن کے صدقے یہ ماہ ملا ہے. آئیے میں بتاتا ہوں وہ رمضان کیسے گزارتے تھے. سبحان اللہ. اللہ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام جب رمضان آتا نا، بی بی عائشہ فرماتی ہے آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا. اچھا کیوں بدلتا تھا؟ کہ خوف خدا کہ کہیں رمضان میں حق کے بندگی ادا کرنے میں کوئی کمی نہ رہ جائے. یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ محبوب رب العالمین جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آپ کا رنگ بدل جاتا. کیا کبھی ایسا ہوا کہ رمضان میں ہمارے چہرے کا رنگ بدلے کہ ہم ڈر جائیں کہ یا اللہ رمضان تو مل گیا، کہیں اس کا ادب کر سکوں گا کہ نہیں؟ ٹینشن ہی کسی کو نہیں ہے، فکر ہی کوئی نہیں ہے. نبی پاک کا یہ انداز تھا. پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام. اچھا پھر جو رمضان کی بے حرمتی کرتے ہیں نا، جو رمضان کی راتوں میں گناہ کرتے ہیں، ماد اللہ رمضان کی قدر نہیں کرتے، وہ بھی ذرا ایک واقعہ سن لیں. علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی لکھتے ہیں اللہ پاک کے آخری نبی رسول مقبول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے پاس جبریل امین حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، قیامت میں ایک نوجوان کو لایا جائے گا، وہ غمگین ہوگا، رو رہا ہوگا. فرشتے اس کو لوہے کے گرزوں یعنی آئرن راڈ سے اسے ہانک رہے ہوں گے. وہ نوجوان 1000 سال تک الامان الامان پکارتا رہے گا، لیکن اس کو امان نہیں دی جائے گی. پھر اس نوجوان کو 1000 سال کے بعد رب قہار کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اللہ پاک فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے منہ کے بل جہنم میں ڈال دو. جبریل امین کا بیان سن کر رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل یہ کون ہوگا؟ عرض کیا حضور وہ آپ کا ایک امتی ہوگا. فرمایا اس کا گناہ کیا ہوگا؟ اس کا گناہ کیا ہوگا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ وہ بد نصیب ہے جس کی زندگی میں رمضان المبارک تو تشریف لایا مگر توبہ و استغفار کی بجائے ماہ رمضان کو اس نے گناہوں میں گزار دیا. رمضان میں گناہ نہیں کرنے، یہ بات سمجھ لو. آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات بڑی سمجھنے والی ہے. مجھے ایک بات بتائیں، کوئی کہیں بھی گناہ کرے، گناہ ہوتا ہے، غلط ہے، مگر کوئی مکہ پاک میں جا کے گناہ کرے، حدود حرم میں جا کے گناہ کرے، ایک گناہ 1,00,000 گناہ کے برابر ہو جاتا ہے، سزا زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کی مسجد کے باہر روڈ پہ کھڑے ہو کے معاذ اللہ کوئی گالی نکالے حرام، لیکن مسجد کے اندر آ کر نکالے، آپ کیا کہیں گے؟ خدا کا خوف کرو اللہ کے گھر میں. تو اسی طرح کچھ مقام کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ وقتوں کی اہمیت ہوتی ہے، کچھ مہینوں کی اہمیت ہوتی ہے. رمضان ہمیں بخشوانے آیا ہے، اور اگر رمضان میں بھی گناہ ہوں گے تو اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ جو رمضان میں ایک گناہ کرے گا اس کے 1 سال کے اعمال برباد کر دیے جائیں گے. اب اس پہ ڈرنا ہوگا، ہمیں اس کی پریکٹس کرنی ہوگی. اچھا ایسا تو ہے نہیں کہ جیسے رمضان کا چاند نظر آئے گا میری جناب جتنی بھی گناہوں کی عادتیں وہ آٹومیٹکلی بند ہو جائیں گی. جس کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے، جس کی حرام دیکھنے کی عادت ہے، جس کی لڑائی کرنے کی عادت ہے، جس کی معاذ اللہ برے کام کرنے کی عادت ہے، وہ رمضان میں کیسے بچائے گا اپنے آپ کو؟ تو ابھی سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کریں اور اپنا ذہن بنا لو. آپ کچھ بھی ہو جائے میں نے انشاءاللہ گناہ نہیں کرنا ہے. رمضان میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا ہے. میرا موبائل اگر گناہوں کی طرف لے جاتا ہے مجھے موبائل نہیں چاہیے، میں بھلے وہ چھوٹا والا موبائل لے لوں، یا کم از کم یہ پیجز اور یہ بہت سارے جو سافٹ ویئر اپنے موبائل سے نکال دوں، کیونکہ کہیں میرا موبائل ہی مجھے گناہ نہ کروا دے. مجھے نہیں کھولنا ٹی وی اگر میرے ہاتھ سے ریموٹ ہاتھ میں آتا ہے اور میں کچھ غلط چیز دیکھتا ہوں. مدنی چینل دیکھیں، سبحان اللہ،
ہر اس دوستی سے, ہر اس کمپنی سے, ہر اس صحبت سے مجھے بچنا ہے کہ جہاں بیٹھتا ہوں تو غیبتیں ہوتی ہیں, جہاں بیٹھتا ہوں تو جناب گناہ ہوتے ہیں. مجھے نہیں جانا بھائی. ایک گناہ اور 1 سال کے اعمال برباد, پتہ چلا لوگ رمضان میں نیکیاں کر کے بخشش پا رہے ہوں اور میں اپنی بری عادتوں کی وجہ سے مار کھاؤں. یہ بہت سخت عذاب ہے. دیکھیں آپ نے سنا نا کہ 1000 سال تک وہ الامان 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 پکارتا رہے گا مگر اس کی پکار نہیں سنی جائے گی. ایک اور واقعہ آپ نے سنا ہوگا, امیر اہل سنت نے فیضان رمضان میں لکھا کہ مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے ایک مردے کے حالات دیکھے, اسے آگ میں جلایا جا رہا تھا, وہ پکارنے لگا اے علی مجھے بچائیے, میری سفارش کیجئے. مولا علی شیر خدا ہیں, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں مولا اس کو بخش دے. ارشاد ہوتا ہے اے علی آپ اس کی سفارش نہ کریں. کہ یا اللہ کیا وجہ ہے؟ کہ یہ وہ شخص ہے جو رمضان میں روزے تو رکھتا تھا مگر رمضان کی رات گناہوں سے باز نہیں آتا تھا. مولا علی کو سفارش سے روک دیا گیا. بہرحال آپ سوچیں, یہ تو روزے رکھ کر گناہ کرنے والے کا حال ہے. جو روزہ ہی نہیں رکھتا اس کا کیا ہوگا؟ تو خدا را یہ مہینے میں قدر کرنی ہے. یہ مہینہ میری اور آپ کی بخشش کے لیے آیا ہے. یہ ہمارے اعمال نامے کو بہت زیادہ انشاءاللہ امپروو کرنے کے لیے آیا ہے. اللہ کرے کہ ہم اس مہینے کے بارے میں سوچیں. ایک اور انداز میرے آقا کا کیا تھا, بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں جب رمضان کا مہینہ تشریف لاتا تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام عبادت پر کمر باندھ لیا کرتے. نبی پاک عبادت تو ویسے بھی بڑی فرمایا کرتے تھے مگر رمضان میں اسپیشل میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور زیادہ عبادت کرتے, نوافل بڑھا دیتے, ذکر و اذکار بڑھا دیتے, دعائیں بڑھا دیتے. تو ہمیں بھی رمضان میں پلان کرنا ہے کہ میں نے انشاءاللہ تلاوت قرآن کرنی ہے, میں نے رمضان میں اتنے نوافل پڑھنے ہیں, میں نے انشاءاللہ اتنے درود پڑھنے ہیں, میں نے آپ فضول کاموں سے بچنے لگ جائیں, آپ کی ویسے ہی ٹائم میں بڑی برکت ہو جانی ہے. اچھا رمضان المبارک میں پیارے آقا کا ایک اور انداز, نبی پاک رمضان میں 20 رکعت تراویح پڑھتے تھے. یاد رہے کچھ لوگ 20 رکعت میں ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں, وتر بھی ادا فرماتے, 20 رکعت پوری ادا فرماتے. پیارے آقا نے 20 رکعت تراویح نبی پاک نے نماز تراویح با جماعت پابندی سے ادا نہ فرمائی, صرف 2 دن ادا کی اور پھر سبحان اللہ ہم پر کتنی بڑی مہربانی کی. آپ فرماتے کہ اگر اس پر پابندی کی گئی تو فرض ہو جانے کا اندیشہ ہے, میری امت کے لیے دشوار ہو جاتی, اس لیے آپ نے جماعت کی پابندی نہ فرمائی. البتہ 20 رکعتیں نبی پاک نے پڑھی اور پھر آپ کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ 20 رکعت نماز تراویح کی جماعت کا اہتمام کیا. تو آج پوری دنیا میں مسلمان تراویح پڑھتے ہیں مگر وہ لوگ ایک نیا ٹرینڈ چلا ہے, 3 روزہ تراویح, 5 روزہ تراویح, 7 روزہ تراویح. غلط نہیں ہے یہ, مگر اس میں ایک احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو بھی لوگ یہ انتظام کرتے ہیں وہ حافظ صاحب سے بھی کہہ دیں اور حافظ صاحب سے بھی میری گزارش ہے کہ پراپر قرآن پڑھیں. ہم قرآن سننے کے لیے جمع ہوتے ہیں, کوئی ایوارڈ نہیں چاہیے. اتنا ماشاءاللہ 10 پارے بھی 4 پارے بھی پڑھ رہے ہیں اور 10 بجے فارغ بھی کر رہے ہیں, بڑے اسپیڈ میں پڑھتے ہیں. وہ اسپیڈ میں پڑھ رہے ہیں, قرآن پڑھنے کا ثواب مل بھی رہا ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا, کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہا تلاوت کیا ہو رہی ہے. تو یہ کوئی ریس نہیں لگی ہوئی, اللہ کا کلام ہے, اس کے آداب ہیں, اس کی جناب کوئی طریقہ کار ہے, اس کی پروناؤنسیشنز ہیں. بعض اوقات مخارج کی غلطی اور صحیح طریقے سے نہ پڑھنا ثواب کی بجائے گناہ ہوتا ہے. تو پڑھنے والے بھی احتیاط کریں اور ایسی جگہ ہی جا کر پڑھیں کہ جہاں صحیح معنوں میں صحیح تلفظ کے ساتھ تلاوت ہوتی ہو. لیکن اگر کوئی 3 روزہ 5 روزہ 7 روزہ تراویح پڑھتا ہے ٹھیک ہے, اگر صحیح تلاوت ہوئی اور آپ کی نماز ہو گئی اوکے, عاشقان رسول کے ساتھ آپ نے پڑھی ماشاءاللہ. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے 3 روزہ ختم قرآن کر لیا, 5 روزہ ختم قرآن کر لیا, پورا مہینہ چھٹی ہو گئی. چاند رات تک, جب تک چاند نظر نہیں آتا اس سے پہلے آپ نے روزانہ تراویح پڑھنی ہے. سنت موقدہ ہے. کچھ لوگ سمجھتے تراویح نہیں پڑھی تو کوئی گناہ نہیں ہے. نہیں, تراویح سنت موقدہ ہے. سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سنت موقدہ کے ترک کی عادت بنا لینا گناہ ہے. اور میں نے آپ کو پہلے بتایا آج بیان کے شروع میں, ہر سجدے پر 1500 نیکیاں ہیں. تو سستی تو کرنی نہیں ہے. 20 رکعتوں کے بعد تراویح کے وتر کے بعد نفل بھی پڑھنے, اللہ کرے سحری میں اٹھے تو تہجد بھی پڑھیں, ہر سجدے پر نیکیاں ہیں. تو ہمیں تو اور عبادت کرنی ہے, نہ کہ عبادت سے جی چرانے کے دور بھاگنے کے فارمولے اختیار کریں. نبی پاک کا ایک اور بڑا پیارا انداز, میرے آقا جب جبریل امین پیارے آقا کے پاس آتے نا تو نبی پاک جبریل امین کے ساتھ قرآن کا دور فرمایا کرتے. ہائے ہائے, ہم میں سے بہت سارے وہ لوگ جو تلاوت کرتے ہیں, اچھی بات ہے, مگر یہ دور والی سنت بھی عمل ہونی چاہیے. 2 دوست بیٹھ جائیں, میں پہلے آپ کو قرآن سناتا ہوں پھر آپ سنائیں, اللہ کرے زبانی یاد ہو تو زبانی سنائیں, ورنہ پڑھ کے سنا دیں. گھر میں میاں بیوی کر سکتے ہیں, باپ بیٹا کر سکتے ہیں, بھائی بہن, پردے کے جو بھی معاملات فیملی کے ہیں وہ دیکھ کر اگر گھر میں بھی اپنے ساتھ بیٹھ کر دور کریں اور یاد کریں وہ کیسا منظر ہوگا جب جبریل امین اور نبی پاک قرآن کا دور فرمایا کرتے. اور ایک خاص کام نبی پاک کا یہ ہوتا کہ رمضان میں, ویسے تو میرے آقا سے بڑھ کر سخی کون ہے, مگر رمضان میں میرے آقا خوب سخاوت فرماتے.
ہر آنے والے کو عطا فرماتے. راوی لکھتے ہیں ایسی سخاوت ہوتی کہ جیسے تیز آندھی چلتی ہے اس سے زیادہ نبی پاک کی سخاوت جو ہے وہ جاری رہتی. تو ہمیں بھی چاہیے کہ ماہ رمضان میں ہم سخاوت کریں, اپنے دسترخوان کو بھی وسیع کریں, اور لوگوں تک بھی جناب جو مسلمان پریشان ہیں ان تک جناب آپ مدد پہنچائیں یہاں جس سے جتنا بن سکے. ایک بات یاد رکھیے گا, جب بھی بات سخاوت کی آتی ہے نا تو ذہنوں میں یہ بات آتی ہے کہ جناب یہ تو امیروں کا کام ہے. یہ بھول ہے ہماری. سخاوت جو ہے نا وہ ایکچولی دل کی غنا کا نام ہے. کوئی بے شک 1 روپیہ دے اللہ کی راہ میں اخلاص کے ساتھ دے, اپنی حیثیت کے مطابق دے رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کے 1 روپیہ کسی کے لاکھ روپے سے بڑھ جائے. حدیث پاک میں بھی ہے, ایک حدیث پاک کا مضمون ہے کہ 1 لاکھ سے بڑھ گیا. صحابی نے کہا حضور 1 لاکھ سے کیسے بڑھ گیا؟ تو کچھ اس طرح ارشاد فرمایا کہ ایک شخص آیا جس کے پاس 2 دینار تھے یا 2 درہم تھے, اس نے وہ 1 اللہ کی راہ میں دے دیا, اور ایک آیا جس کے پاس لاکھوں تھے, وہ لاکھوں میں سے اس نے 1 لاکھ دیا. تو بتائیں نا زیادہ بڑا سخی کون ہوا؟ 2 میں سے 1 دے دیا, 50% دے دیا, تو اصل سخی تو وہ ہوا. تو اللہ کی بارگاہ میں دل دیکھا جاتا ہے. یہ نہ دیکھو میں کتنی کوانٹٹی دے رہا ہوں, مگر آپ یہ سوچ لو کہ اپنی حیثیت کے مطابق میں نے سخاوت کرنی ہے. اور ویسے ہی لوگ بڑے پریشان ہیں, یہ دن ہے سخاوت کرنے کے. کسی کا دسترخوان اچھا کر دیں, کسی کی جناب افطاری سحری اچھی کر دیں, کسی کے بچوں کی عید اچھی کر دیں. ہمارا ایک اور بڑا پرابلم ہے کہ بعض اوقات ہم روڈ پر مانگنے والوں کو تو بہت کچھ دے رہے ہوتے ہیں, لیکن گھروں میں لوگ بڑے پریشان ہیں. تو ہمیں سفید پوش لوگوں کو تلاش کر کے, اچھا اب یہ بھی جب کہتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں یار سفید پوش کہاں سے ملیں گے؟ بھائی آج کے دور میں جس کی آمدنی 40-50 ہزار سے کم ہے وہ پریشان ہی ہے, وہ ہینڈ ٹو ماؤتھ ہے, اس کا پورا نہیں ہو رہا. اللہ نے اگر کسی کو نوازا ہے تو بن مانگے. ایک بڑا عجیب انداز بھی آج ہو گیا ہے, بھائی کوئی ضرورت ہو تو مانگ لینا. کہاں سے مانگے گا جس نے ساری زندگی جمعے کی نماز پڑھ کے خود ہی کچھ نہ کچھ چندہ دیا تھا, اب اس کے پیسے کم ہو گئے ہیں, وہ کیسے مانگے گا؟ کبھی مانگا ہی نہیں اس نے. اب کیوں کسی کو مانگنے پر مجبور کر رہے ہیں کہ مجھ سے مانگ لینا میں دے دوں گا؟ نہیں, مجھے اور آپ کو رب بن مانگے دے رہا ہے. ہم لوگوں کو کہہ رہے ہیں ہم سے مانگے. ہم خود دیکھ لینا, ہمارے ملازمین میں, ہمارے پڑوسیوں میں, ہمارے رشتہ داروں میں جو اس لیول کے لوگ ہیں, اور اگر اللہ نے آپ کو دیا ہے تو بن مانگے دینے کی عادت ڈالیں. خوشی خوشی ان کے گھر پہ سامان بھجوا دیں, راشن بھجوا دیں, کیش بھجوا دیں. ان کے چہرے پہ مسکراہٹ آپ دیکھیے گا. کبھی زندگی میں وہ نہیں مانگیں گے, وہ قرضہ لے لیں گے مگر کبھی کسی سے مانگیں گے نہیں, کیونکہ مانگنا ان کو کبھی آیا ہی نہیں. اللہ ان کو کبھی مانگنے کی نوبت میں نہ لائے, اللہ ہمیں بھی نہ لائے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اے مولا ساری زندگی دینے والا بنائی رکھنا, کبھی مانگنے کی نوبت نہ آئے. اللہ ہاتھ اوپر والا عطا فرما, کبھی پھیلانے والا ہاتھ عطا نہ فرما. اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے, اللہ کبھی مخلوق کے سامنے یہ نوبت نہ لائے. لیکن ہمیں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جن کو اللہ نے نوازا ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی خیر خواہی کریں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, باتیں تو بڑی ہوئی کہ ماہ رمضان میں گناہوں سے بچنا ہے, ماہ رمضان میں عبادت کرنی ہے, ماہ رمضان میں تلاوت کرنی ہے, ماہ رمضان کے ایک ایک لمحے کو استعمال کریں. جیسا کہ میں نے کہا کہ افطار کا وقت بڑا مبارک ہے, اس وقت دعائیں کریں. تہجد پڑھنا بڑا آسان ہو جاتا ہے رمضان میں. جب بھی سحری کے لیے اٹھیں آپ پہلے وضو کر کے 2 رکعت 8 رکعت تک تہجد پڑھی جا سکتی ہے, 8 پڑھ لیں, ورنہ کم از کم 2 رکعت پڑھیں, کچھ دیر دعا کریں. خاص قبولیت کا وقت ہے, اور پھر آپ سحری وغیرہ گھر والے مل کر لیں. اور سبحان اللہ, پاکستان میں تو ایک اور بڑی نعمت ہمیں یہ حاصل ہے کہ دعوت اسلامی نے وہ کمال کیا جو صدیوں پہلے سے کوئی ایسی بات ہمیں سننے کو نہیں ملتی. ہاں, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے زندگی میں ایک بار پورے مہینے کا اعتکاف فرمایا تھا. اللہ سلامت رکھے میرے پیر و مرشد کو. کیا شاندار طریقہ دیا ہے کہ جس سے ممکن ہو کہ مجھے رمضان میں گناہ نہیں کرنے. جو یہ چاہتا ہے کہ پورا رمضان میں برکتوں والا پالوں, تو کیا شاندار فارمولہ دیا کہ پورے مہینے کا اعتکاف دعوت اسلامی نے کئی سالوں سے شروع کیا ہوا ہے, اور ہزاروں ہزار اسلامی بھائی دنیا بھر میں پورے مہینے کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں. اور عالمی مدنی مرکز کے اعتکاف کی تو کیا بات ہے, دنیا کے کتنے ملکوں سے لوگ آتے ہیں, اور قبلہ شیخ طریقت امیر اہل سنت بھی وہاں جلوہ فرما ہوتے ہیں. تو آپ میں سے جن سے بن پڑے زندگی میں کوئی ایک رمضان تو ایسا ہو کہ ہم پورا مہینہ اللہ کے گھر میں بیٹھ جائیں. اور پھر اعتکاف کی تو کیا شان ہے. نبی پاک فرماتے ہیں من اعتکف ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. آقا فرماتے ہیں جو ایمان کی حالت میں ثواب حاصل کرنے کے لیے اعتکاف کرے اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. تو آخری عشرے کے اعتکاف کی تو شان ہی نرالی ہے. پورا مہینہ نہیں تو آخری عشرے کا اعتکاف کریں. کیوں کہ ایک رات ہے, ہاں وہ بڑی کمال کی رات ہے. قرآن پاک میں رمضان کا تو ذکر آیا نا, اس رات کے لیے تو پوری سورت آئی ہے, سورہ قدر کے نام سے.
اور کیا فرمایا؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. تم نے کیا جانا لیلۃ القدر کیا؟ لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تو یہ 1000 مہینوں سے بہتر رات کیسے ملے گی؟ سبحان اللہ. ہمارے آقا کتنے مہربان ہیں. یہ نہ فرمایا کہ پورے سال میں کبھی بھی لیلۃ القدر آ جائے، پورا سال ڈھونڈنا پڑتی. یہ بھی نہ فرمایا کہ پورے رمضان میں کوئی بھی رات لیلۃ القدر ہے تلاش کرو، پورا مہینہ ڈھونڈنا پڑتا. فرمایا رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں میں سے ایک رات لیلۃ القدر ہے، اسے تلاش کر لو. حدیث کا مضمون ہے. تو پھر اسی لیے اعتکاف کیا جاتا ہے کہ 10 دن اگر ہم مسجد میں ہیں تو جو بھی رات شب قدر ہوگی وہ ہمیں حاصل ہو جائے گی. تو ممکن ہو سکے تو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کر کے لیلۃ القدر کی برکتیں حاصل کریں. رب کریم سے پھر دعا ہے، اے مولا ہمیں صحت کے ساتھ عافیت کے ساتھ ماہ رمضان نصیب فرما، پورے روزے رکھنا نصیب فرما، پوری تراویح پڑھنا نصیب فرما، اور جو بخشے جائیں اے اللہ ان بخشے ہوں کے صدقے ہم گناہگاروں کی بھی بخشش فرما. الحمدللہ ماہ رمضان میں لوگ اپنی زکوٰۃ اپنے عطیات دیتے ہیں. پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کا خیال رکھیں، یہ ان کا حق ہے. اور اس کے بعد میری گزارش ہے، عاشقان رسول کی عظیم تحریک دعوت اسلامی، وہ تنظیم جس نے دنیا بھر میں کمال کر دکھایا ہے، لاکھوں لاکھ حافظ قرآن اور جناب ناظرہ قرآن پڑھنے والے فارغ کیے. آج ماشاءاللہ کورنگی میں میرے ساتھ بائیں طرف 80 بچے ہیں. اسی مسجد میں لگنے والے مدرسۃ المدینہ مدرسہ اجمیر فیضان اجمیر مدرسے میں ان 80 بچوں نے ناظرہ قرآن ختم کیا ہے. انشاءاللہ ابھی اجتماع کے بعد ان کی اسناد کی تقسیم بھی ہوگی. تو آپ سوچیں کہ ابھی کیلکولیشن ہم کر رہے تھے کہ دعوت اسلامی جو ہے اس نے اب تک 5 لاکھ کے قریب حافظ قرآن اور ناظرہ پڑھنے والے فارغ کر دیے ہیں. آپ سوچیں یہ کتنی بڑی خدمت ہے. اور اس وقت تقریباً مدارس اور جامعات میں ملائیں تو 5 لاکھ کے قریب بچے اور بچیاں بغیر فیس کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، درس نظامی کر رہے ہیں. الحمدللہ ایک بڑی کمال کی کیلکولیشن آئی ہے. لوگ اپنی اپنی اچیومنٹ بیان کرتے ہیں، ذرا سنیے گا. 2023 میں پہلے کی بات نہیں کر رہا، صرف 2023 میں دعوت اسلامی نے 12,586 حافظ قرآن ہمیں عطا کیے ہیں ایک سال میں. اچھا اس کو مہینے پہ ڈیوائیڈ کریں تو ماہانہ 1048 حافظ قرآن، اور روزانہ پہ ڈیوائیڈ کریں تو روزانہ ایوریج بنتی ہے 35 حافظ قرآن. اب اس کو ایک اور کیلکولیشن میں کریں تو ہر گھنٹے، ہر گزرنے والا گھنٹہ جو ہے دعوت اسلامی کا آلموسٹ 1.5 یعنی 1.5 حافظ قرآن. اگر 2 گھنٹے گزرے تو 3 حافظ اور مل جاتے ہیں اس امت کو. یہ کیسی فیکٹری ہے؟ لوگ اسی طرح حساب کرتے ہیں نا اپنی فیکٹری کا کہ میری پروڈکشن اتنی ہے، مہینے کے اتنے کنٹینر، تو روز کا اتنا اور جناب گھنٹے کا اتنا. آپ یہ بتائیں ثواب کی کیسی فیکٹری دعوت اسلامی نے لگا دی ہے کہ روزانہ 35 حافظ قرآن. یہ 2023 کی بات ہے، 2024 میں یہ اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ. تو یہ صرف حافظ قرآن کی بات ہو رہی ہے. علماء بن رہے ہیں، مساجدیں بن رہی ہیں، اور جناب اسکولز اسلامک انگلش میڈیم اسکول بن رہے ہیں. اسلام آباد میں یونیورسٹی بن چکی ہے. اور آگے چلیں تو الحمدللہ میڈیا کے ذریعے جو کام ہو رہا ہے، کس بندے کے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے تو کون سا سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم ہے جہاں دعوت اسلامی نہیں ہے. الحمدللہ 5 کروڑ سے زیادہ فالوورز تک نیکی کی دعوت اسلامی پہنچا رہی ہے. اور سبحان اللہ مختلف زبانوں میں 45 سے زیادہ زبانوں میں کتابیں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہیں تاکہ دنیا بھر کے لوگوں تک اسلام کی دعوت پہنچائی جائے. ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں. دینی کاموں کی بات کے ساتھ جب ویلفیئر کی کام بات کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں دنیا میں اتنی بڑی ویلفیئر آرگنائزیشن کہاں آپ کو ملے گی. اور کتنے لوگ ان کے ساتھ وابستہ ہیں کہ جب اعلان ہوتا ہے کہ خون کی ضرورت ہے تو 60,000 سے زیادہ خون کی بوتلیں دے دی جاتی ہیں. جب اعلان ہوتا ہے کہ سیلاب زدگان پریشان ہیں تو جناب اب تک 6,000 گھر آلموسٹ بن گئے اور پھر ہزاروں گھروں کی تعمیر جاری ہے. اربوں روپے کی امداد ہے. ترکیہ ہو، شام کا زلزلہ ہو، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد ہو. الحمدللہ دعوت اسلامی کا شعبہ FGRF آپ کو ہر جگہ خدمت کرتا ہوا نظر آتا ہے. تو ایسی تحریک جو ہمیں حافظ بھی دیتی ہو، عالم بھی دیتی ہو، امام بھی دیتی ہو، امت کو رہنما بھی دیتی ہو، اور جب وقت پڑے تو خون بھی دیتی ہو، مشکل وقت آ جائے تو غریب مسلمانوں کی امداد بھی کرتی ہو، مصیبت زدوں کی امداد کرتی ہو. تو ایسی تحریک کا ہم کیوں نہ ساتھ دیں. سچی بات تو یہ ہے کہ ہمارے پیسوں کا نصیب جاگتا ہے، ہمارے پیسوں کا بھاگ جاگتا ہے کہ ہمارے پیسے اتنے بڑے عظیم کام میں لگ جائیں. تو نہ صرف رضا مسجد میں موجود عاشقان رسول، دنیا بھر کے وہ اسلامی بھائی جو مجھے اس وقت لائیو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں یا بعد میں اس بیان کو دیکھیں، خدا را اپنی دعوت اسلامی کا دل کھول کر ساتھ دیں. اپنی آخرت کا اس میں آپ سمجھے کہ سامان کر رہے ہوں گے کہ نہ جانے میرے پیسوں سے کوئی حافظ بن گیا، کوئی عالم بن گیا، جناب کسی دکھیارے مسلمان کی مدد ہو گئی اور قیامت کے دن وہی میری مغفرت کا ذریعہ بن گیا. تو اپنی زکوٰۃ میں، اپنے عطیات میں، رمضان میں جو عید کا فطرہ دیں، ان تمام چیزوں میں دعوت اسلامی کو ضرور آپ نے اس کو کنسیڈر کرنا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے. اللہ کریم سے دعا ہے کہ رب کریم ہمیں اپنی دعوت اسلامی کا
دل کھول کر ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آئیے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، آج چونکہ جمعرات ہے اور ہر جمعرات ہمیں کچھ درود پاک اور دعائیں پڑھائی جاتی ہیں، تو ہم انشاءاللہ اپنے معمولات کو پورا کر لیتے۔ درود پاک پڑھ لیں، صلو علی الحبیب۔ بزرگوں نے فرمایا جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے، موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر